نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے دربار میں دعوت حق دینے کے لیے پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو فرعون کہنے لگا کہ ذرا دیکھو، کیا تم سنتے ہو کہ یہ میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم لوگ فرعون کو اپنا خدا مانتے ہو تو سوچو کہ فرعون سے پہلے جہان والوں کا خدا کون تھا، اس سے پہلے زمین اور آسمان کا موجد کون تھا؟ فرعون نے کہا دعوے میں سچا ہے تو کوئی معجزہ پیش کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا تو وہ ایک اژدہے کی شکل بن گیا، اور اژدہا بھی بہت تیز کچلیوں والا اور نہایت ڈراؤنی شکل والا ظاہر ہوا، پھنپھناتا ہوا اور منہ پھاڑ کر فرعون کی طرف بڑھا۔ فرعون تخت سے کود پڑا اور چلا کر کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس کو روک لو۔ آپ علیہ السلام نے اسے پکڑا تو وہ پھر سے عصا بن گیا۔ فرعون کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اہل دربار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل سے متاثر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر یقین نہ کر لیں۔ فرعون نے یہ سب کچھ دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، تو جادو کے زور سے ہمارا ملک چھیننا چاہتا ہے۔ اگر تجھے اتنا ہی جادو دکھانے کا شوق ہے تو ہم ایک کھلے میدان میں سب جمع ہوتے ہیں، دن اور تاریخ مقرر کر لیتے ہیں اور وہاں پر باقی جادوگروں کو بھی بلا لیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو تو مجھے یہ منظور ہے۔ دن، وقت اور جگہ کا تعین ہو گیا۔ فرعون نے ادھر ادھر سے جادوگروں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ اب سب جادوگر بھی جمع ہو گئے، فرعون بھی اپنا تخت لگا کر بیٹھ گیا، تمام امراء اور وزراء بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور رعایا بھی جمع ہو گئی۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنا جادو پہلے دکھاؤ گے یا ہم پہل کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم پہل کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی لکڑیاں اور رسیاں زمین پر ڈال دیں اور انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر کے انہیں خوفزدہ کر دیا۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر جادو کر کے بندش کر دی، پھر فرعون کی آنکھوں پر اور تمام لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر کے انہیں خوفزدہ کیا۔ ان کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں سے سارا میدان پر ہو گیا، وہ آپس میں گڈ مڈ ہو کر اوپر تلے ہونے لگی۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کے کرتب کے قائل ہو جائیں اور اس باطل میں پھنس نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنے دائیں ہاتھ میں موجود لکڑی کو زمین پر پھینک دے۔ آپ علیہ السلام نے جب وہ عصا اپنا زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، جس کے پیر بھی تھے اور سر بھی تھا اور کچلیاں اور دانت بھی تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس اژدہے نے سارے میدان کو صاف کر دیا۔ اس میں جادوگروں کے جتنے بھی کرتب دکھائے گئے تھے ان سب کو ہڑپ کر گیا۔ معجزہ اور جادو میں تمیز ہو گئی، حق اور باطل میں پہچان ہو گئی۔ جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کام انسانی طاقت سے خارج ہے۔ وہ تو جادو کے فن کے ماہر تھے، ایک ہی نظر میں پہچان گئے کہ یہ خدا کا کام ہے۔ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ جن کو میں نے مقابلے کے لیے بلایا تھا وہ سارے مجمع کے سامنے ہار گئے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں، تو اپنی شیطانی قوت میں اور بڑھ گیا اور اپنی طاقت اور قوت دکھانے لگا اور کہنے لگا کہ تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو، لگتا ہے تم لوگوں نے خفیہ آپس میں ساز باز کیا ہوا تھا اور اس کا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، بہت بری طرح تمہاری جان لوں گا، جو کہ دوسروں کے لیے عبرت کا باعث ہوگی۔ لیکن ان 9 مسلم جادوگروں پر اس کی دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بھری محفل میں کہنے لگے قضی ما انت قاض، کہ کرنا ہے وہ تو کر ڈال، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ چنانچہ فرعون نے ان سب کو اذیتیں دے کر شہید کر ڈالا، سب کو الٹی سیدھی طرف سے ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھانسی پر چڑھا دیا۔ صبح یہ جادوگر اور کافر تھے اور شام کو پاک باز مومن اور راہ خدا کے شہید تھے، اور ان جادوگروں کی تعداد 80,000 یا 70,000 تھی۔ اتنی کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی فرعون اپنے رب پر ایمان لے آتا، مگر اس کی سرکشی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ پہلے تو معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تھا، اب عوام الناس تک بات پہنچ گئی تھی۔ جو کھیل موسیٰ کو ہرانے کے لیے کھیلا گیا تھا اس میں فرعون خود ہی ہار گیا ہوا تھا اور یہ دیکھ کر حیران تھا کہ میرے لائے ہوئے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کے سامنے سجدہ کر گئے اور میری ہر اذیت کو سے برداشت کیا اور جان دے دی، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ اس نے سوچا کہ اگر حالات اسی طرح رہے تو معاملہ بہت سنگین ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے حکم جاری کیا کہ موسیٰ پر جو ایمان لائے ہیں ان کے ہاں جو لڑکے، ان سب کو قتل کر ڈالو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو۔
اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو روکنے کے لیے بھی فرعون اسی قسم کا حکم دے چکا تھا، لیکن اب دوبارہ اس نے یہ کارروائی کی کہ بنی اسرائیل کی تعداد کم ہو جائے اور یہ لوگ کمزور اور بے طاقت ہو جائیں اور ان کی گنتی نہ بڑھے، اور انہیں یہ خیال پیدا ہو کہ ہم پر یہ مصیبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باعث آئی ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا بھی کہ آپ کے آنے سے پہلے ہم پر سے یہ اذیت ختم کر دی گئی تھی، آپ کے آنے کے بعد ہم اور زیادہ ستائے جا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جلدی نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو برباد کرے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا کیا ہوا عمل قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔